معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہندوستان ہے وہ مہان تھا، مہان ہے اور مہان ہی رہے گا. یعنی ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. علامہ اقبال اس طرح فرماتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور فرماتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. معزز سامعین کرام، ہمیں ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے. اور ہمیں کیوں نہ محبت ہو، کیونکہ یہ ہندوستان جو ہے، پہلے کا دور دیکھیں کہ یہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے پرخوں نے، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور ہندوستانیوں نے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑایا اور اس کو آزاد کرایا ہے. معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ ملک ہندوستان کی آزادی کی خوشی ہر ہندوستانی مناتا ہے اور ہر ہندوستانی کا دل اس دن خوش ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو ہندوستانی اور دوسرے مذہب والوں کو ہندوستانی نہیں مانتے. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان ہر ہندوستانی کا ہے. جو ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوا ہے، تو ہندوستان اس کا بھی ہے. اور معزز سامعین کرام، ہمیں ہندوستان کی آزادی کی خوشی منانی ہے. لیکن میں مسلمانوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، یعنی ہندوستان کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی، یعنی ہمارے ہندوستان کو آزادی عطا فرما دی، تو ہمیں اس کی خوشی منانی ہے. تو اللہ کی نعمت کی خوشی ہمیں ناچ کر نہیں، ہمیں بے پردہ رہ کر نہیں، ہمیں ڈانس کر نہیں، بلکہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے. یعنی ہماری شریعت کس چیز کا ہم سے مطالعہ کرتی ہے، یعنی مردوں کے لیے کیا مطالعہ کرتی ہے، شریعت عورتوں کے لیے کیا فرمان سناتی ہے، یعنی دین اسلام عورتوں کے لیے کیا سبق دیتا ہے. تو حضرات محترم، اگر ہندوستان کی خوشی منانے میں ہماری گھر کی بہن بیٹیاں بے پردگی کرتی ہیں، تو یہ ہندوستان کی خوشی تو ہندوستان کی خوشی نہیں، بلکہ اپنی شریعت کی بے حرمتی اور دین اسلام کی بے حرمتی کر رہی ہیں. اگر ہمیں ہندوستان کی خوشی ہی منانی ہے تو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے. معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کی جو عذاب اور اس کی جو ذلت بتائی ہے، اسی کے ساتھ جو پردے میں رہنے والی خواتین ہیں ان کی عظمت کو بھی بتایا ہے، ان کی شان کو بھی بتایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں رہ کر 3 کام کریں گی تو پروردگار عالم انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو کبھی قضا نہ کریں. آقا کائنات فرماتے ہیں دوسرا کام یہ کر لیں کہ ہمیشہ اپنے پردے کی پابندی کریں، بے پردگی کبھی نہ کریں. اور آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات جو بتلائی، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اگر دنیا میں رہے، اس کی شادی ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، دنیا میں رہتے ہوئے زندہ ہو جب بھی اس کا شوہر راضی ہو، اگر دنیا سے جائے تب بھی اس کا شوہر راضی ہو، اگر اس حال میں وہ دنیا سے جائے گی کہ اس کا شوہر راضی ہو، تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں جنت کے 8 دروازے کھول دو، اور ارشاد فرمائے گا اے بندی جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا. معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ پردے کے ساتھ رہنے میں ہمیں دنیا و آخرت کی، ہماری ماں و بہنوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. تو معزز سامعین کرام، 15 اگست کو منائیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر، دین اسلام کی حد میں رہ کر ہم 15 اگست کو منائیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اب کیا بنے گی؟ تو تم خود بناؤ نا تو